میری بے پناہ محبت کی اکیلی وارث ہو تم۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادت پہ پانی پیر دیتا ہے۔ تحفے میں ملی گھڑی واپس کر دی، کہا کہ مجھے وقت چاہیے، گھڑی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تعالی تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب قبول نہ ہو تو میں اور خوش ہوتا ہوں کہ یہ میرے رب کی مرضی ہے۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھیے، ہمیشہ غلط سامنے والا نہیں ہوتا۔ روک لیتا ہوں تو کہتا ہے جانے دو مجھے، جانے دیتا ہوں تو کہتے ہیں یہی چاہت تھی۔ کسی کی زندگی سے اتنا بھی متاثر نہ ہو کہ اپنی زندگی بوجھ لگنے لگے۔ شریعت کی پابندی ہے، ورنہ امیر لوگ اپنے حصے کی نمازیں بھی غریبوں کو اجرت دے کر پڑھواتے۔ برے وقت میں کندھے پر پہ رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ میرے جلتے گھر کو کیا معلوم، میرے اپنے چراغ مجرم ہیں۔ ہر بندے کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ہر طرف مایوسی نظر آتی ہے، پھر کہیں سے آواز آتی ہے میں ہوں نا۔ وجہ پوچھنے کا تو موقع ہی نہ ملا صاحب، وہ لہجہ بدلتے گئے اور ہم اجنبی ہوتے گئے۔ حساب رکھا کرے لوگ آج کل پوچھ لیتے ہیں تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ہم محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پٹ لوگ ہیں۔ تیرے ہونے سے میں سمجھتا تھا کہ دنیا تم ہو، ویسے دنیا کو میں بیکار کہا کرتا تھا۔ تجھ کو اے شخص کبھی زیست کی تنہائی میں یاد آئیں گے، ہم عجلت میں گنوائے ہوئے لوگ۔ جو نصیحت ساری زندگی کسی کام نہ آئی ہو، لوگ وہ ہمیں کرنے آ جاتے ہیں۔ سائیکلوجی کے مطابق جھوٹ کثرت سے بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے غصے میں نہ دیکھ لو۔ سوکھے ہوئے پیالوں کو ساحل پہ پٹخ کر دریاؤں کو شرمندہ بھی کر جاتے ہیں پیاسے۔ انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے، حتیٰ کہ غیر ضروری باتوں پر بھی ہنستا ہے، تو وہ شخص اندرونی طور پر انتہائی اکیلا ہے۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جب زندگی میں روشنی ہوتی ہے دونوں ساتھ ہوتے ہیں، اندھیرا ہوتے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ کے دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے، بس آپ ابھی جو مانگ رہے ہیں
وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز تم اللہ سے مانگ رہے ہو اللہ نے اس سے اچھی چیز تمہارے نصیب میں لکھ رکھی ہو، کیونکہ ہم اس کی مصلحتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی سکون میں بدل جائے گی۔ اس سے دل لگانا سیکھیے، کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو۔ جس نے زندگی دی ہے مرنا ہے تو اس کے لیے مرو۔ جس نے مارنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اس نے کبھی نہیں کہا کہ اب کیوں آیا ہے۔ وہ دونوں جہان کا مالک ہو کر مجھ حقیر کا انتظار کرتا ہے۔ اس کو کیا ضرورت میری سجدوں کی، مگر وہ پھر بھی بار بار مجھے سجدے کی طرف بلاتا ہے۔ اس کی عطا پر شک نہ رکھیے ذرا بھی، کیونکہ اگر آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کرے اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس پر اپنا یقین پختہ کر لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا ہے، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں مانے گا۔ لوگوں کو خوش کر کے کیا کرو گے؟ لوگوں کو بے وقوف بنانا بہت ہی آسان ہے، مگر ان کو قائل کرنا کہ انہیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے بہت ہی مشکل۔ قیامت کے دن کتنے ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ دین کے نام پر جو کچھ کرتے رہے وہ بدعت کی بدترین مثال تھی۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ زندگی بہت سے مشکلات سے بھری ہے اور اس کا حل مشکلات کا سامنا ہی کرنا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والے کا محبت سچا ہے یا جھوٹا؟ تو فرمانے لگے کہ تم اس شخص کو شدید غصے کی حالت میں اپنے لیے الفاظ دیکھو، سنو کہ وہ کیا بول رہا ہے آپ کے بارے میں۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکل جاتا ہے۔